یا شہید کربلا یا دافع کربلا گلخا شہزاد منتبہ انکارکن غوث اعظم و من سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ امام مدد بنی تابر ولا استاد کشتی ضعیفان شکست کرا درشتی بحق خواجہ عثمان آدمی مدد کن یا امین کشتی قادری النارے یا غوث اعظمی ظلم رمز شہر احمد رضا خان کے عالمی ظلم بارے چکیت کے متوالوں شمع رسالت کے پروانوں اولیاء امت کے چاہنے والوں غوث و خواجہ رضا کے دیوانوں آئیے ہم اور آپ عقیدت و محبت و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت نبی الحرمین امام القبلتین جد الحسن والحسین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ عالی وقار میں درود پاک کا نذرانہ خاندان غلامانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے پڑھیے بآواز بلند اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد والکرم علیہ وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ سب کو تمام مخلوقات میں اشرف و اعلیٰ مخلوق انسان میں پیدا فرمایا، اور رب تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم یہ بھی ہے کہ اس نے انسانوں میں بھی ہمیں اور آپ کو ایمان والا بنایا۔ ایمان والا ہونا یہ رب تبارک و تعالیٰ کی، اللہ نے ہمیں جو ایمان والا بنایا ہے وہ یقیناً اس کا احسان عظیم ہے۔ ایک بار اور آواز بلند درود پاک پیش کر لیں۔ اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکۃ المکرمہ کی دھرتی پر تشریف لائے اور اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا، اور اس پیغام پہنچانے میں نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جتنی مخالفت لوگوں نے کی ہے اتنی مخالفت دنیا میں یاد رکھیں کسی کی نہیں کی گئی۔ جتنی رکاوٹیں حضور کے سامنے رکھی گئی اتنی رکاوٹیں کسی کے سامنے نہیں رکھی گئی، اور اس دین کے کام میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں، جتنا دکھ اور جتنی تکلیف میرے نبی نے برداشت کیا ہے اتنی تکلیف کسی نے برداشت نہیں کی۔ کیسی کیسی رکاوٹیں، اللہ اکبر۔ آپ تاریخ اسلام پڑھیے، ہسٹری آف اسلام کا مطالعہ کیجئے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
جب لوگوں کو سمجھانے کے لیے تشریف لے جاتے تو کوئی حضور پہ دھول اڑاتا. ایک طرف سرکار لوگوں کو بتا رہے ہوتے، دین کی باتیں سمجھا رہے ہوتے، دوسرے بازو میں ابو جہل کھڑا ہو کر کے، ابو لہب کھڑا ہو کر کے، آپ کے خاندان کے قریبی لوگ کھڑے ہو کر کے حضور کے خلاف بکواس کرتے اور لوگوں سے یہ کہتے کہ ان کی باتوں کو مت سنو، ان کے کہے ہوئے پہ دھیان مت دو. آپ اندازہ لگائیے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب نازنین پر کتنا دکھ گزرتا رہا ہوگا کہ آپ خود لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، راہ راست کی طرف بلا رہے ہیں، اور بغل میں کوئی کھڑا ہو کے اگر یہ کہے کہ یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے، اس کی باتوں کو مت سنو، تو آپ یاد رکھیں، تھوڑا توجہ دیں کہ کتنی تکلیف اور کتنا رنج و غم آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب نازنین کو ہو رہا ہوگا. لیکن اس کے باوجود نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مشن سے باز نہیں آئے. اس کے باوجود حضور نے اس تحریک کو چھوڑا نہیں، اپنی کوششیں جاری رکھیں. اس قدر حضور نے کوششیں کی کہ دیکھتے ہی دیکھتے پرچم اسلام بلند سے بلند تر ہوتا چلا گیا. مسلمانوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ یہ دیکھا جاتا کہ جو لوگ حضور کو رکاوٹ ڈالنے کے لیے سامنے آتے، اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہی لوگ پرچم اسلام بلند کرنے والے ہو گئے. جو حضور کے خلاف دشمنی پہ کمر بستہ تھے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ سے متاثر ہو کر، حضور کے کیریکٹر سے اس قدر وہ متاثر ہوتے کہ حضور کی دشمنی کو چھوڑ کر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالتے. کفار مکہ، مشرکین مکہ پوری کوشش میں تھے کہ کسی بھی طریقے سے اسلام کو یہیں پہ دفن کر دیا جائے، اسلام یہیں سے ختم کر دیا جائے، مکہ سے باہر اسلام جانے نہ پائے، لوگ اسلام میں داخل نہ ہونے پائیں. طرح طرح کے لوگ جتن کر رہے تھے، طرح طرح کی لوگ کوششیں کر رہے تھے. کوئی حضور کے خلاف بکواس کر رہا ہے، کوئی حضور کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تکلیف دینے کی کوششیں کر رہا ہے. اور اس کے باوجود جب کوئی مسلمان ہو جاتا، جب وہ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جاتا، تو اس کے اڑوس پڑوس کے لوگ، اس کے رشتہ دار، اس کے قریبی لوگ اس کے جان کے دشمن ہو جاتے اور اسے اس قدر ستاتے، اس قدر تکلیف دیتے. اور ان کی کوششیں یہ ہوتی کہ اتنی جب ہم تکلیف دیں گے تو یہ اسلام سے پھر جائے گا، اور جس کلمہ کو پڑھ کے یہ مسلمان ہوا ہے اس کلمے کو چھوڑ کے پھر ہمارے پرانے دین دھرم میں داخل ہو جائے گا. لیکن سبحان اللہ، ہسٹری آف اسلام کا مطالعہ کیجئے، تاریخ اسلام پڑھیے. جو لوگ اسلام قبول کر لیتے، چاہے جتنی بڑی مصیبت ان کے اوپر کیوں نہ آ جاتی، مشرکین مکہ جتنی چاہے طبیعت چاہتی ان کی وہ سزائیں ان کو دیتے، لیکن وہ سزائیں تو برداشت کرتے، مصیبتوں کو جھیلتے، تکلیف کو سہ لیتے. جسم کفار کے مار سے لہو لہان ہو جاتا، لیکن اس کے باوجود بھی کلمہ طیبہ اپنی زبان پہ جاری رکھتے. ہمیشہ کلمہ طیبہ کا ورد ان کی زبان پہ جاری رہتا، اور ان کی نمازیں نہیں چھوٹتی، قرآن کی تلاوتیں نہیں چھوٹتی، حق بات بولنا نہیں بند کرتے. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلامی کا نعرہ بلند کرتے.
آج ہم اور آپ اپنے معاشرے کا جائزہ لیجیے، آج ہم اور آپ اپنے حالات کو دیکھیے، آج آپ کے پاس کیا نہیں ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، پرانی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، پہلے کے راجا مہاراجا ایسی ٹھنڈی ہواؤں کو ترستے تھے، ٹھنڈا فریج کا شربت اور پانی جو آپ پی رہے ہو، ایسے پانی پینے کے لیے وہ ترسا کرتے تھے۔ اس زمانے میں انسان ان کے آزو بازو کھڑا ہو کر کے پنکھا ہلاتا تھا، پھر بھی یہ ہوائیں ان کو دستیاب نہیں تھیں۔ گرمی کے موسم میں جہاں پہ تیز لو اور گرم ہوائیں چل رہی ہوتی ہے، ایسے موسم میں آج کے انسانوں پہ اللہ نے کیسی نعمتیں لٹا دی ہے، سبحان اللہ، کہ آپ کے پاس دولت ہے، آپ بہترین اے سی اپنے گھر میں لگا لیتے ہیں، اور وہ لو اور گرم ہواؤں سے بچنے کے لیے آپ موسم کو تبدیل کر لیتے ہیں اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اپنے گھر میں لے رہے ہیں۔ یاد رکھو، پہلے کے راجاؤں مہاراجاؤں کو بھی یہ سہولتیں حاصل نہیں تھیں۔ اتنی بڑی سہولت آج کے دور میں انسانوں کو مل رہی ہے، اتنا عیش و آرام آج کے دور میں انسانوں کو مل رہے ہیں۔ اس زمانے میں اتنے بہترین کپڑے نہیں ہوتے تھے جتنے بہترین کپڑے آپ پہن رہے ہیں، اتنا اچھا لباس نہیں ہوتا تھا جتنا اچھا لباس آج آپ پہن رہے ہیں، اتنی اچھی کھانے کی چیزیں، اتنی عمدہ غذائیں نہیں ملتی تھی جتنی عمدہ غذائیں آپ استعمال کر رہے ہیں، اتنی اچھی سواریاں نہیں ہوتی تھی جتنی اچھی سواریاں آج آپ استعمال کر رہے ہیں۔ اس زمانے میں لوگ پیدل چلا کرتے تھے، اس زمانے میں لوگ اونٹ اور کھچر اور گھوڑوں کی سواری کیا کرتے تھے، آج آپ بہترین اے سی کار میں سفر کر رہے ہیں، ہیلی کاپٹر اور ہوائی جہاز پہ آپ پرواز کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھو، اتنی ساری سہولتیں آج آپ کے پاس مہیا ہیں، لیکن اتنی سہولتوں کے باوجود آج عبادت کا ہمارا معاملہ کیا ہے؟ آج نیکیوں کے طرف ہمارا رجحان کیسا ہے؟ آج تقویٰ و طہارت کے طرف ہمارے قدم کیسے جا رہے ہیں؟ اتنی ساری سہولتیں ہیں آپ کے گھر میں، لیکن اس کے باوجود فجر میں آپ اٹھ کے نماز نہیں پڑھتے۔ اتنی ساری سہولتیں ہیں آپ کے پاس، لیکن فجر کی نماز کے بعد قرآن مقدس کی آپ تلاوت نہیں کرتے۔ اتنی ساری سہولتیں ہیں آپ کے پاس، اس کے باوجود آپ اللہ کی ناشکری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ضرورت ہے کہ ہم اپنے اوپر غور و فکر کریں۔ یاد رکھنا، جس رب تبارک و تعالیٰ نے اتنی ساری سہولتیں ہمیں اور آپ کو دی ہیں، میرا پروردگار اس بات پہ بھی قادر ہے کہ اگر وہ چاہے تو ساری سہولتیں چھین لے، اگر وہ چاہے تو ساری تندرستی چھین لے، اگر وہ چاہے تو منٹوں میں ہمارے سارے عیش و آرام تکلیف میں بدل جائیں، قبل اس کے کہ اللہ کا عذاب آئے، قبل اس کے کہ یہ نعمتیں ہم سے چھن جائیں، قبل اس کے کہ یہ دشواریاں، یہ پریشانیاں ہمارے اوپر آئیں، اس سے پہلے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم سچی توبہ کر کے اللہ کے نیک بندوں میں اپنے نام کو شامل کریں۔ آج اتنی ساری سہولتیں ہونے کے باوجود دین کے کاموں میں ہم پیچھے ہیں۔ ارے جمعۃ المبارکہ کا دن ہفتے کا عید ہے، اور یہ جمعہ سبحان اللہ، میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جمعہ غریبوں کے لیے حج ہے۔ بولو، جمعہ غریبوں کے لیے کیا ہے؟ بولو، حج ہے۔ سبحان، اتنا پیارا دن، لیکن ہم مسجدوں میں کب آتے ہیں؟ جب عربی خطبہ کا وقت ہوتا ہے تب آتے ہیں۔ بہت سارے بھائی تو عربی خطبہ ختم ہونے کے بعد آتے ہیں اور 2 رکعت پڑھی اور بھاگنا شروع کرتے ہیں۔ یاد رکھو میرے پیارے، اللہ نے اتنی ساری نعمتیں دی ہیں تو اس کی بارگاہ میں سجدہ شکر ہے۔ اللہ کے نیک بندوں میں اپنے آپ کو شامل کیجیے، اللہ کے نیک بندے بن کے زندگی گزاریے، ورنہ یاد رکھو کیا ٹھکانہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی۔ کل دیکھا نہیں آپ نے، نوجوان آدمی ہمارے درمیان سے چلا گیا، کبھی کوئی بوڑھا ہمارے درمیان سے چلا گیا، جوان ہمارے درمیان سے چلا گیا،
اور کبھی تو ایسا بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایسے لوگ بھی چلے جاتے ہیں جنہوں نے ابھی جوانی دیکھی ہی نہیں، نوعمری میں چلے جاتے ہیں، بچپنے میں چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھو جس طریقے سے آج وہ جا رہے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ ہمارا بھی جنازہ اٹھایا جائے گا، آپ کا بھی جنازہ اٹھایا جائے گا۔ آج دوسرے کے جنازے کا اعلان آپ سن رہے ہیں، کل آپ کے جنازے کا اعلان بھی کیا جائے گا۔ آج دوسروں کی نماز جنازہ کے لیے آپ جاتے ہو، کل آپ کی نماز جنازہ کے لیے بھی جایا جائے گا۔ تو میرے پیارے، جب نماز جنازہ ہونی ہی ہے ہماری آپ کی، موت آنی ہی ہے ہماری اور آپ کی، دنیا چھوڑنا ہی ہے ہمارے اور آپ کو، تو کیوں نہیں ہم اللہ کے نیک بندے بن کے زندگی کہ جتنی کوششیں کی گئیں اسلام کو روکنے کی، نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر محنت و مشقت کی کہ جتنا بند باندھا گیا، جتنی کوششیں کی گئیں اسلام روکنے کی، لیکن تاریخ اٹھا کر دیکھو اسلام اتنی ہی زیادہ پروان چڑھتا چلا گیا، پرچم اسلام اتنی ہی زیادہ بلند ہوتے چلے گئے۔ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ محنت اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ کوششیں ہیں کہ آج اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ کفار مکہ ہر جتن کر کے تھک گئے، ہر کوشش کر کے تھک گئے، لیکن اسلام بڑھتا چلا گیا۔ بالآخر ان لوگوں نے آپس میں میٹنگ کی کہ کیسے روکا جائے اسلام، کیسے لوگوں کو تنبیہ کی جائے کہ وہ اسلام میں داخل نہ ہوں، نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گفتگو کو نہ سنیں۔ تو ایک بات ان کو سوجھی، وہ کیا بات تھی؟ مکہ المکرمہ سے آگے ایک دوسرا علاقہ تھا جسے یمن کہا جاتا تھا، اس یمن کا ایک شخص تھا حبیب یمنی، امیر و کبیر، اس وقت وہاں اس کی حکومت تھی، اور مکہ کے لوگ یمن جاتے تھے تجارت کرنے، اور تجارتی کاروبار کرنے کے لیے حبیب یمنی مکہ کے لوگوں کی مدد بھی کیا کرتا تھا، روزی روٹی کا معاملہ تھا ان سے۔ تو کفار مکہ نے باہم مل کر کے ایک مشورہ کیا کہ ہم ان کو روک رہے ہیں، ہمارے بجائے اگر حبیب یمنی روکے تو یہ لوگ ان کی بات مان جائیں گے، اس لیے کہ اس سے کاروبار ہے ان کا، ان کے علاقے میں آنا جانا ہے ان کا، وہاں تجارتی قافلہ ان کے جاتے ہیں، لہٰذا اس سے ان کو رکوایا جائے۔ چنانچہ اہل مکہ نے حبیب یمنی کو خبر بھیج دیا، اور حبیب یمنی سے کہلوا بھیجا کہ آپ کے بے شمار احسانات ہیں مکہ والوں پر، اور یہاں کے لوگ آپ کی بات کو سنتے بھی ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا دین دھرم بھی وہی ہے جو ہمارا دین و دھرم ہے، آپ کے نظریہ بھی وہی ہیں جو ہمارے ہیں، لہذا آپ آئیں مکہ اور ان مکہ والوں کو آپ اپنے انداز میں سمجھائیں تاکہ یہ لوگ اسلام میں داخل نہ ہونے پائیں۔ ان کے حساب سے بات بڑی پتے کی تھی۔ حبیب یمنی نے جب یہ خبر سنی تو یمن سے مکہ آیا، آنے کے بعد کفار کی میٹنگ ہوئی، اہل مکہ جمع ہوئی، اور جمع ہونے کے بعد حضور کے خلاف اس کے کان پر حضور کے خلاف حبیب یمنی کو تیار کر دیا۔ حبیب یمنی مدبر و چالاک تھا، اس نے کہا سنو، فیصلہ دونوں فریق کی بات سن کے کی جاتی ہے، آپ لوگوں کی میں نے سن لی، اب ذرا محمد ابن عبداللہ کی بھی سنوں کہ وہ کہتے کیا ہیں۔ چنانچہ حبیب یمنی نے حضور کی بارگاہ میں آدمی بھیجا کہ آپ آئیے، میں یمن سے آیا ہوں، آپ سے کچھ باتیں معلوم کرنی۔ سرکار تشریف لائے، ابھی حضور تشریف لا رہے تھے اس محفل میں کہ اس محفل میں جتنے اس وقت کے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے تھے، جن کی اپنی پڑھائی اور اپنی لکھائی، اپنی فصاحت و بلاغت پہ ناز تھا اہل مکہ کو، ایسے لوگ اس محفل میں بیٹھے تھے اور آپس میں کہنے لگے آنے دو محمد ابن عبداللہ کو، آج جب وہ آئیں گے ہماری محفل میں تو میں ان سے یہ سوال کروں گا، دوسرا کہتا ہے میں ان سے یہ سوال کروں گا، تیسرا کہتا ہے میں ان سے یہ پوچھوں گا، چوتھا کہتا ہے میں ان سے یہ پوچھوں گا، اور وہ لوگ آپس میں وہاں گفتگو کر رہے ہیں۔
کہ ہماری فصاحت و بلاغت پہ ہم کو ناز ہے. اہل مکہ ہماری گفتگو کے لوہے مانتے ہیں. ہمارے سامنے وہ کیا بول پائیں گے, ہمارے سامنے وہ کیا زبان لڑا پائیں گے, ہمارے سامنے وہ کیا گفتگو کر پائیں گے. یہ آپس میں ڈیگے مار رہے تھے. یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ حضور کی آمد ہو گئی, سرکار کی تشریف آوری ہو گئی. اب جب سرکار اس محفل میں تشریف لائے تو سبوں کی نگاہیں حضور کی طرف مرکوز کر گئی, سب کی نگاہیں حضور کی طرف لگ گئی. اب جو لوگ اپنے آپ کو فصاحت و بلاغت, فصیح و بلیغ ہونے پہ ناز کر رہے تھے کہ مجھ سے اچھی گفتگو کوئی کر ہی نہیں سکتا, مجھ سے اچھا کلام کوئی پیش ہی نہیں کر سکتا, اب ان کی جرأت و ہمت نہ رہی کہ حضور کے سامنے کچھ بول سکے, سرکار کے سامنے زبان ہلا سکے, حضور کے سامنے لب کشائی کر سکے. سب خاموش ہیں. خاموش ہی نہیں بلکہ ایسا لگتا تھا کہ اس محفل میں سب گونگے ہو گئے, سب کی زبانیں گم ہو گئی. ایسا لگتا تھا کہ سب مدہوش پڑے ہوئے ہیں, کسی کے اندر بولنے کی طاقت و قوت نہ رہی. میرے پیارے, اس محفل پہ اچھے رضا, پیارے رضا, ہم سب کے رضا امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ کی نظر جب روایات کی روشنی میں پڑتی ہے تو سرکار اعلیٰ حضرت یوں گویا ہوتے ہیں, یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, دنیا کے فصیح و بلیغ, دنیا کے پڑھے لکھے, دنیا کے دانشور لوگ جن کو اپنی فصاحت و بلاغت پہ ناز ہے, آپ کی بارگاہ میں جب آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ سب بے زبان ہو جاتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ سب گونگے ہو جاتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ سب خاموش بنے بیٹھے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ ان کے جسم سے جان ہی نکل جاتی ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں, یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, تیرے آگے یوں ہے دبے لچے, تیرے آگے یوں ہے دبے لچے, فصحاء عرب کے بڑے بڑے, تیرے آگے یوں ہے دبے لچے, فصحاء عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں, نہیں بلکہ جسم میں جان ہے. سارے کے سارے خاموش بیٹھے. حضور کی تشریف آوری ہوگی, کسی کی جرأت نہیں ہے سوال کرنے. تھوڑی دیر کے بعد حضور نے خود خاموشی توڑا, سرکار خود گویا ہوئے, لمحۂ مبارکہ کو جنبش ہوئی اور سرکار گویا ہوئے. حضور فرماتے ہیں, حبیب یمنی ہمیں کیوں بلایا؟ جب حضور نے کلام شروع کیا تو اب ان لوگوں میں جان آئی. اب تھوڑی ہمت جٹا کر کے بولا حبیب یمنی کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نبوت کے مدعی ہیں, نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. حضور فرماتے ہیں, الحمدللہ انی رسول اللہ, میں اللہ کا رسول ہوں. سبحان اللہ. حبیب یمنی کہتا ہے کہ جو رسول ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں معجزہ کی طاقت دے کے بھیجتا ہے. آپ اگر نبی و رسول ہیں تو آپ کا معجزہ کیا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں, ہے حبیب یمنی سن, وہ انبیاء سابقین تھے جو ایک دو معجزہ لے کے آتے تھے. مثلا عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا, مردے لائے جاتے, ٹھوکر مار دیتے, زندگی مل جاتی. پیدائشی اندھا لایا جاتا, ہاتھ پھیر دیتے, ہتھیارا بن جاتا. کوڑ کا مریض لایا جاتا, ہاتھ پھیر دیتے, شفا مل جاتی. اے حبیب یمنی سن, وہ انبیاء سابقین حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ان میں تھے کہ ان سے اگر کوئی معجزہ کے حوالے سے سوال کرتا تو اپنے ہاتھ کو بغل میں دبا دیتے اور جب نکالتے تو سورج سے زیادہ روشن ہو جایا کرتا. ان کے ہاتھ میں لاٹھی ہوتی تھی, اس لاٹھی سے درخت کے پتے اپنے جانوروں کے لیے جب توڑتے تھے, اور جو ٹہنیاں اوپر ہوتی تھی تو اوپر چڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی آپ کو, لاٹھی خود بخود بڑی ہو جاتی تھی, نیچے کے پتوں کو بھی توڑتی تھی, اوپر کے پتوں کو بھی توڑ دیا کرتی تھی. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا. حبیب یمنی سن, وہ انبیاء صادقین تھے جو ایک دو معجزہ لے کے آیا کرتے تھے. اللہ نے ہمیں رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے. ارے ایک دو معجزہ نہیں, اللہ نے ہمیں سراپا معجزہ بنا کر کے بھیجا. جو تو چاہے سوال کر لے, جو
حبیب یمنی نے کہا میں 2 باتیں پوچھتا ہوں، پہلے ایک اس کے بعد پھر دوسری بات۔ حضور فرماتے ہیں بول۔ حبیب یمنی نے کہا اگر آپ نبی ہیں تو چاند پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، اسے آپ 2 ٹکڑے کر دیجیے۔ میرے نبی نے 14ویں کے چاند کی طرف اشارہ فرمایا، چاند پھٹ کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ پھر اشارہ فرمایا، دونوں ٹکڑے آپس میں مل گئے، دونوں ٹکڑے آپس میں مل گئے۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، سورج الٹے، پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاند، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ ہے، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ اب حبیب یمنی سے میرے نبی فرماتے ہیں آپ بول دوسرا سوال تیرا کیا ہے؟ اس نے کہا دوسرا سوال میں کیا کہنا چاہتا ہوں، کیا پوچھنا چاہتا ہوں، آپ خود بتا دیجیے، آپ خود بتا دیجیے۔ یہ بھی ایک سوال ہے کہ نہیں؟ یہ بھی ایک سوال ہے، تیرے دل میں کیا ہے وہ بتا دینا، یہ بھی ایک سوال ہے۔ حبیب یمنی نے کہا میں کیا پوچھنا چاہتا ہوں آپ خود بتا دیجیے۔ جان عالمین سبحان اللہ ارشاد فرماتے ہیں حضور نے یہ نہیں کہا تیرے دل میں کیا ہے وہ کیسے بتاؤں، تیرے دل میں کیا ہے وہ کیسے بتاؤں۔ میرے نبی فرماتے ہیں سن، تو یہی نہ چاہتا ہے کہ ایک تیری بیٹی ہے جو آنکھ سے اندھی ہے، زبان سے گونگی ہے، ہاتھ سے لنگی ہے، پیر سے لیڑی ہے، کان سے بہری ہے، تو یہ چاہتا ہے کہ وہ تجھ پہ آواہد و معذور بن کے بالکل بوجھ بنی ہوئی ہے، کہیں سے شفا یابی نہیں ہو رہی ہے، تو یہی چاہ رہا ہے نا اس وقت کہ جو نبی انگلی کا اشارہ کرے تو چاند پھٹ کے 2 ٹکڑے ہو رہا ہے، جو نبی اشارہ کرے درخت چل کے ان کے قدموں میں آ رہا ہے، جو نبی اشارہ کرے ڈوبا ہوا سورج پلٹ رہا ہے، جو نبی اشارہ کرے، جو نبی اشارہ کرے تو حضرت جابر کے بچے زندہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ارے اس نبی رحمت نے اگر اپنے ابروئے کرم کا اشارہ کر دیا تو میری گونگی بچی بھی قوت گویائی حاصل کر سکتی ہے، اس کی بینائی لوٹ سکتی ہے، وہ شفا یاب ہو سکتی ہے، تندرست و توانا ہو سکتی ہے۔ بول تو یہی چاہ رہا ہے؟ حبیب یمنی کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، کہا ہاں میں یہی چاہ رہا ہوں۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں جا ہم نے اسے شفا عطا فرما، جا ہم نے اسے شفا عطا فرما دیا۔ اب وہ حبیب یمنی سنا آپ نے جو آیا تھا کیوں؟ اسلام روکنے کے لیے، بند باندھنے کے لیے، لوگوں کو مسلمان ہونے سے کنارہ کش کرانے کے لیے، لیکن اب وہی نبی کے زلفوں کا اسیر بن رہا ہے، سرکار کے دامن کرم سے وابستہ ہو رہا ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے، کلمہ طیبہ شریف پڑھتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ابو جہل سن، ابو لہب سن، مکہ کے کفار و مشرکین سن لو، میں آیا تھا اسلام روکنے کے لیے لیکن اب نبی رحمت کے زلفوں کا اسیر بن گیا۔ اب خوشی خوشی گاؤں کے طرف چل پڑا۔ تاریخ بتاتی ہے جب گاؤں پہنچا تو رات کا وقت تھا، زور سے رات کا وقت تھا، دروازہ کھٹکھٹایا، جب دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک منظر نگاہوں کے سامنے تھا۔ وہ کیا کہ وہی لڑکی جو چل نہیں پا رہی تھی، وہی لڑکی جو بول نہیں پا رہی تھی، وہی بیٹی جو سن نہیں پا رہی تھی، وہی بچی جو دیکھ نہیں پا رہی تھی، وہ خود دروازہ کھولتی ہے اور باپ کو دیکھتی ہے۔ باپ اور بیٹی کی نگاہیں ایک دوسرے کے چہرے پہ مرکوز کر جاتی ہیں۔ بیٹی نے باپ کو دیکھا، باپ نے بیٹی کو دیکھا اور دیکھتے ہی بچی کہتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حبیب یمنی پریشان ہو گیا، کہتا ہے بیٹی تو اچھی کیسے ہو گئی؟ تو چل کے آئی ہے، تیرے پیر سلامت ہے، ہاتھ سے دروازہ کھول رہی ہے، گویا تیرے ہاتھ سلامت ہے، تو دیکھ بھی رہی ہے، گویا تیری بینائی لوٹ گئی ہے، تو دروازے کے کھٹکھٹانے کی آواز کو سنی ہے، گویا تیرے کان کی سماعت اچھی ہو گئی، بیٹی تو تندرست کیسے ہو گئی؟ اور یہ کلمہ تجھے کہاں سے مل گیا؟ یہ کلمہ تجھے کون پڑھا گیا؟ بچی کہتی ہے بابا ایک رات سو رہی تھی، قسمت بیدار ہوئی، ہم نے یہ دیکھا اسی محل کے اندر ایک آنے والے آئے جن کا چہرہ جان سے زیادہ حسین و جمیل، سیاہ زلف
رہی تھی، پورا گھر مشک و عنبر کی خوشبو سے مہک رہا تھا، اور قریب آ کے کہتے ہیں بیٹی تیرے باپ کو مکہ میں کلمہ پڑھا رہا ہوں، تو یہاں پڑھ لے اور مسلمان ہو جا، تو یہاں پڑھ لے اور مسلمان ہو جا۔ کہتی ہے بابا جیسے ہی کلمہ انہوں نے پڑھایا میں نے پڑھا، کلمہ پڑھنا تھا، صحت جسمانی روحانی دونوں نصیب ہو گئے، دونوں نصیب ہو گئی۔ میرے پیارے دیکھا آپ نے اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ اسلام مٹانے کی باتیں لوگ کرتے ہیں، قسم خدا کی میرے پیارے ضرورت اس بات کی ہے کہ تم سچے مسلمان بن جاؤ، تم نماز پڑھنے والے مسلمان بن جاؤ، تم صحیح معنوں میں ولیوں کے وفادار بن جاؤ، صحیح معنوں میں اپنے نبی کے وفادار بن جاؤ۔ جس